کبھی غور کیا ہے کہ کچھ زبانوں میں ایک خاص مٹھاس، ایک خاص خوبصورتی کیوں ہوتی ہے؟ اکثر اس کا جواب نا اس کے ڈھانچے میں چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ہم مل کر اردو زبان کی بالکل بنیاد میں اتریں گے، یعنی اس کے قواعد کو سمجھیں گے۔ یہ وہ اصول ہیں جو اس زبان کو اس کی پہچان اور اس کی درستگی دیتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ قواعد آخر ہیں کیا، پھر دیکھیں گے اردو کے حروف تہجی کو، اس کے بعد حروف علت اور حروف صحیح کا فرق جانیں گے، اعراب کی اہمیت پر بات کریں گے اور آخر میں تلفظ کے فن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، قواعد ہیں کیا؟ یہ لفظ ہم سنتے تو بہت ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ قواعد جو ہے نا، وہ کسی بھی زبان کا ٹریفک سسٹم ہوتے ہیں۔ یہ صرف کچھ رولز نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اشارے اور قانون ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بات چیت میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اور ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے۔ مطلب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ الفاظ کو جوڑ کر جملے کیسے بنانے ہیں تاکہ ہمارا پیغام بالکل صاف صاف پہنچے۔ اچھا، اگر ہم زبان کو ایک عمارت مان لیں تو اس عمارت کی بنیاد کیا ہوگی؟ جی ہاں، اس کی اینٹیں، اور وہ اینٹیں ہیں حروف۔ تو آئیے اردو زبان کی ان بنیادی اینٹوں یعنی حروف تہجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ اینٹیں ہیں کتنی؟ اردو حروف تہجی میں اگر ہم مفرد اور مرکب دونوں حروف کو ملائیں تو کل 52 حروف بنتے ہیں۔ 52۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں آوازوں کی کتنی ورائٹی موجود ہے۔ اور یہیں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ حروف دو طرح کے ہیں، ایک ہے مفرد یعنی بنیادی اکیلے حروف، اور دوسرے ہیں مرکب۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو حروف کو ملا کر ایک نئی بھاری آواز بناتے ہیں، جیسے بے میں ہے ملا کر بھا بن جاتا ہے۔ اور یہی تو اردو کی اصل خوبصورتی ہے۔ اس کے حروف تہجی کسی ایک زبان سے نہیں آئے ہیں، یہ عربی، فارسی اور ہندی جیسی زبانوں کے حروف کا ایک شاندار امتزاج ہے، اور یہی چیز اس کے امیر ثقافتی ورثے کو دکھاتی ہے۔ دیکھیے، حروف تو اپنی جگہ خاموش ہوتے ہیں، ان میں جان کون ڈالتا ہے، انہیں آواز کون دیتا ہے؟ وہ ہے واولز یعنی حروف علت۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا جادو کیسے جگاتے ہیں۔ اردو میں بنیادی طور پر صرف 3 ہی حروف علت یعنی واولز ہیں، الف، واو اور یہ۔ یہی ہیں جو لفظوں کو ان کی آواز اور بہاؤ دیتے ہیں۔ ان 3 کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب حروف صحیح یعنی کانسوننٹس کہلاتے ہیں، اور انہیں اپنی آواز مکمل کرنے کے لیے ان واولز کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ صرف الف کو ہی لے لیں، اس میں بھی ایک بہت دلچسپ فرق ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے الف ممدودہ جسے ہم کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں جیسے آم، اور دوسری ہے الف مکسورہ جسے ہم جلدی سے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں جیسے انار میں۔ اچھا، ایسا ہی ایک فرق نون میں بھی ہے، اس کی بھی 2 الگ الگ آوازیں ہیں۔ ایک ہے نون ظاہرہ، یہ وہ نون ہے جو بالکل صاف سنائی دیتا ہے جیسے لفظ جان میں، اور دوسرا ہے نون غنہ جس کی آواز ناک سے آتی ہے جیسے آپ بولتے ہیں کہاں۔ اور اب آتے ہیں واو پر، جو شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کی تو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واو معروف جیسے نور میں، دوسری واو مجہول جیسے زور میں، اور تیسری جو سب سے خاص ہے وہ ہے واو معدولہ۔ یہ وہ واو ہے جو لفظ میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، بالکل سائلنٹ جیسے لفظ خواب میں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب عمارت کی اینٹیں یعنی حروف تو آ گئے، لیکن ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ بھی تو چاہیے نا۔ اردو میں یہ مسالہ ہے آراب۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس حرف کو کیسے آواز دینی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کو صحیح طریقے سے بولنا ہے، اس کا تلفظ درست کرنا ہے، تو اعراب کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ان کے بغیر صحیح ادائیگی تقریباً ناممکن ہے۔ اعراب، جنہیں انگریزی میں ڈائیکرٹکس کہتے ہیں، یہ اصل میں وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں۔ ان کو آپ آواز کا ڈائریکٹر سمجھ لیں، یہی بتاتے ہیں کہ کس حرف کو کس سر میں گانا ہے، یعنی کیسے ادا کرنا ہے۔
ویسے تو اعراب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آج ہم کچھ سب سے عام اور اہم اقسام پر ایک نظر ڈالیں گے، جیسے فتحہ، کسرہ، ضمہ، سکون، تجدید اور تنوین۔ تو سب سے پہلے ہے فتحہ، جسے ہم عام زبان میں زبر کہتے ہیں۔ یہ حرف کے اوپر لگتی ہے اور آ کی ہلکی سی آواز دیتی ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ ہے کسرہ یعنی زیر، یہ حرف کے نیچے لگتی ہے اور ای کی آواز پیدا کرتی ہے۔ پھر ہے ضمہ یعنی پیش، یہ حرف کو او کی آواز دیتی ہے۔ اور پھر آتا ہے سکون، جسے جزم بھی کہتے ہیں، اور یہ ان سب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سمجھیں ایک سٹاپ کا نشان ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس حرف پر کوئی آواز نہیں ہے، یہ ساکن ہے اور اسے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اب ہے تشدید، یہ علامت کسی حرف پر زور دینے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس حرف کو ایک نہیں بلکہ 2 بار پڑھنا ہے، جیسے لفظ امی میں میم پر زور ہوتا ہے۔ اور پھر ہے تنوین، یہ اکثر عربی سے آئے ہوئے الفاظ کے آخر میں نون کی آواز پیدا کرتی ہے، جیسے فوراً یا مثلاً میں۔ تو جناب، ہم نے حروف یعنی اینٹیں بھی دیکھ لیں اور اعراب یعنی مسالہ بھی سمجھ لیا، لیکن یہ آوازیں آخر ہمارے منہ سے نکلتی کہاں سے ہیں؟ اب ہم آ پہنچے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر، تلفظ کا فن یعنی ادائیگی کا مقام۔ دیکھیں، ہر حرف کو ادا کرنے کے لیے منہ کے اندر ایک خاص جگہ ہوتی ہے، اسی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور اگر کسی کو واقعی مستند تلفظ سیکھنا ہے نا تو اس مخرج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان آوازوں کے نکلنے کی جگہوں کو ہم موٹے طور پر 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کچھ آوازیں سیدھی حلق سے آتی ہیں، کچھ کے لیے زبان تالو سے لگتی ہے، کچھ دانتوں کی مدد سے نکلتی ہیں، اور کچھ صرف ہمارے ہونٹوں کی حرکت سے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر عین اور ہا جیسے حروف، یہ حروف ہلکی ہیں، مطلب یہ ہلکی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ وہیں جیم اور چے جیسے حروف کے لیے زبان کو تالو سے لگانا پڑتا ہے۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو مل کر کسی بھی زبان کو اس کا اصل مستند لہجہ دیتے ہیں۔ تو حروف سے لے کر اعراب اور پھر مخرج تک ہم نے اس پورے نظام کی بنیاد کو سمجھ لیا ہے جو اردو زبان کو اس کی شکل دیتا ہے۔ اب آخر میں ایک سوال کہ یہ سب جاننے کے بعد کیا اردو زبان کو سننے اور بولنے کا تجربہ ہمیشہ کے لیے بدل نہیں جائے گا؟